اس مافیا کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ان کے پاس ڈاکیومنٹ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میں نے لیگل ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا، ہم نے ان کو ظاہر ہے جو بھی کورٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ذریعے سٹے آرڈر ان تک بھی پہنچایا گیا۔ انہوں نے سٹے آرڈر دیکھا اور اندیکھا کر دیا، اور وہاں پہ اپنا یہ جو قبضے کا سارا عمل تھا، اس عمل کو انہوں نے وہاں پہ بھرپور طریقے سے جاری رکھا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آئین و قانون سے بالا تر ہیں، اور کوئی بھی ریاستی ادارہ شاید ریاست پاکستان کا ملازم نہیں بلکہ ہمارا اپنا ملازم ہے، اور ہمیں کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرا ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں فردر آپ کو سارے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس دکھا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے جو ایس ایچ او صاحب کو اپلیکیشن دی ہے، اس کا نمبر یہ ہے، اپلیکیشن نمبر ہے 4550۔ جو سی سی پی او صاحب کو ہم نے اپلیکیشن دی ہے وہ ہے 4438، اس کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بڑی اہم میں اناؤنسمنٹ یہاں کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ ہے آپ کے اس سارے پلیٹ فارم کے تھرو کہ وہ ہماری داد رسی کریں، ہمیں ہمارا حق لے کے دیں۔ ہمیں اپنی جوڈیشری پہ بہت پراؤڈ ہے، جس طرح ماضی میں سو موٹو ایکشنز لیے جاتے رہے ہیں اور جن چیزوں کے حوالے سے لیے جاتے رہے ہیں وہ بہت بہترین چیزیں تھیں۔ میری درخواست ہے کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ میری درخواست ہے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس صاحب سے بھی کہ کائنڈلی خاص طور پہ آپ کے ادارے سے ہماری خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ہیلپ کی جائے، ہماری داد رسی کی جائے، کیونکہ شاید یہ ایک ایسے ادارہ ہے جس کی طرف سے جنرلی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ وہ بھی ہیلپ کر پائیں گے۔ اور ان دی اینڈ ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب کائنڈلی آپ ہمیں ہماری یہ جو جگہ ہے ریلیز کروا کے دیں۔ ہم اپنی خوشی سے 2.5 ملین روپیز آپ کے پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ میں ڈپوزٹ کروائیں گے، اور یہ ہم بالکل اپنی خوشی سے کریں گے۔ ہماری درخواست ہے آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ لوگوں سے، اور اس پلیٹ فارم سے دوسرے لوگوں سے بھی، ایگزیکٹو سے، جوڈیشری سے ایٹسٹرا، کائنڈلی ہماری داد رسی کی جائے۔ بہت شکریہ۔ ہمیں ڈیتھ تھریٹس دیے جاتے رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہم تمہیں تمہاری یونیورسٹیوں کے رستوں سے اٹھا لیں گے، اور یہ بہت جینوین بات ہے، یہ کوئی لگی لپٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ اس مافیا کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ یہ قبضے بھی کرتے ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں ان کو تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ تم یہ جو سارا لیگل پروسیس کر رہے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اگر تم پیچھے نہیں ہٹو گے تو ہم تمہیں اغوا کر لیں گے، تشدد کریں گے۔ اور چونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں، یہ طب کے طالب علم ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ یہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری یونیورسٹیوں سے اغوا کر لیں گے، ہسپتالوں کے سرد خانوں تک پہنچا دیں گے۔ تو برائے مہربانی ہماری ہیلپ کی جائے، آپ کے پلیٹ فارم سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے، کائنڈلی ہماری ہیلپ کی جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی محترم صحافی بھائیوں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں اپنی بات قوم تک پہنچانے کا موقع ہمیشہ میسر آتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان صحافی بھائیوں کے لیے جو اس کرونا وائرس کی وبا کے دوران علیل ہوئے ہیں، ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات، ہم دیکھتے رہے ہیں مسلسل کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو آپ نے بہت ہی رسک کے ساتھ ادا کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ ساتھ ہی جو ہمارے صحافی بھائی اس عرصے میں خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے، ایک بڑی تعداد وہ بھی اس وائرس سے متاثر ہوئی ہے، اور ہم اس وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے فرنٹ لائن کے اوپر، جو ہماری پہلی ڈیفنس لائن ہے، ہمارے ڈاکٹرز، ہم
اپنے ان ڈاکٹرز کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں، مورچے کے سپاہی اور مجاہد کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ ہم پوری قوم کی طرف سے انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں 2 ایشوز کے اوپر میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ پہلا ایشو جو مرکزی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، اور دوسرا کرونا وائرس کی صورتحال اور اس کے اوپر حکومت کی جو ناقص حکمت عملی ہے، میں اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ دوسرا بجٹ ہے، اور پچھلا بجٹ بھی اور یہ والا بجٹ پی ٹی آئی کی حکومت کے جو دعوے تھے، جو وعدے تھے، اور جن دعووں اور وعدوں کے ساتھ وہ برسر اقتدار آئی تھی، یہ دونوں بجٹ ان وعدوں کی مکمل نفی ہے۔ اور جو حالیہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ میں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جی ڈی پی نفی ہے اس میں، اور یہ منفی بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ اس وقت 8 کروڑ 70 لاکھ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور اس حکومت نے 208 بلین روپے ان کے لیے رکھے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا ایک طرح سے مذاق اڑایا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ سادگی کے نام پہ برسر اقتدار آنے والی گورنمنٹ تھی، اور آپ سارے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تقریریں سادہ حکومت، ایک سادگی کے پورے نیریٹو کو انہوں نے بلڈ کیا تھا، لیکن یہ حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح شاہانہ طرز زندگی رکھنے والی حکومت ہے۔ اس حکومت نے اپنے اخراجات میں کسی قسم کی کمی کا اعلان نہیں کیا، اور اپنے اخراجات میں کوئی کٹوتی نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے حالات ملک کے اندر وبا اور ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، حکومت نے اپنے اخراجات کو کم نہ کر کے ایک طرح سے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پھر میں آپ سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر تیار کیا جانے والا بجٹ، جس کے نتیجے میں یہ خبریں 1 مہینہ پہلے سے آ رہی تھیں کہ آئی ایم ایف ان کو منع کر رہا ہے کہ آپ پاکستان میں ملازمین کی تنخواہیں اور ان کی پینشن میں اضافہ نہ کریں، اور بالآخر حکومت نے وہی کیا۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، ان کی پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا، اور یہ آئی ایم ایف کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا بجٹ ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف اپنی قسطیں سود سمیت وصول کرنے کے لیے وہ بالکل اسلام آباد کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، اور وہ پاکستانی قوم کے خون کو چوسنے کے لیے ایک پورا معاشی ایجنڈا لے کر کے ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں کہ ماضی کی حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جایا کرتی تھیں، لیکن اس حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے انہوں نے آئی ایم ایف کے نمائندوں کو ہی پاکستان میں بلا لیا ہے، اور آپ کی مکمل طور پہ اس وقت معیشت انہی کے قبضے میں ہے۔ وہ آپ کے مشیر خزانہ ہوں یا وہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں، مکمل طور پہ ٹیم آئی ایم ایف کی ہے، اور وہ پاکستان کی قوم کی ہڈیوں سے ان کا خون چوسنے کے اندر مصروف ہے۔ میں ساتھ ہی یہ بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں بھی تعلیم کو پھر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 2.5 کروڑ سے زائد بچے جو سکول نہیں جا رہے، جو اینٹوں کے بھٹوں پہ، فیکٹریوں میں اور جو کارخانوں میں جو مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں، ان بچوں کو سکول تک بھیجنے اور انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اس حکومت نے کوئی پلان نہیں دیا، اور ایک طرح سے اس حکومت نے بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح اسی طرز عمل کو اور اسی روایتی طریقہ کار کو ہی اختیار کیا ہے۔ میں یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے، پاکستان کے تاجروں کے نمائندوں نے اور مختلف شہروں کے اندر جو ہمارے بزنس کے نمائندے ہیں، انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے،
انہوں نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے. اور کل تو آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جو ریلوے کے چھوٹے ملازمین ہیں انہوں نے ٹرینیں روک کر کے احتجاج کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اپنے اس بجٹ میں جو ایک تخمینہ پیش کیا ہے اس کے نتیجے میں اس پورے سال کے اندر مہنگائی کا نیا سیلاب آئے گا. اس کے نتیجے میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے آپ دیکھیے کہ گندم کے سیزن میں آٹے کا بحران, آپ اندازہ لگائیے کہ گنے کے سیزن میں چینی کا بحران, اور آپ پٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کریں اور پھر پٹرول کی قلت کا بحران. جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پوری قوم بحرانوں کے زد میں ہے اور بحرانوں کے بھمر کے اندر پوری قوم پھنسی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت معاشی اعتبار سے مکمل طور پہ ایک ناکام حکومت ہے اور اس کے پاس عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ ایک ڈائریکشن لیس حکومت ہے اور اس حکومت نے عوام کو معاشی طور پہ بری طرح مایوس کیا ہے. میں یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر شرح سود سارے تقریب کم و بیش ممالک نے اس کو 0% کے اوپر لے گئے ہیں, لیکن ہماری حکومت کا آپ المیہ دیکھیے کہ یہ ان حالات میں بھی یہ 9% کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. اور اس موقع پہ بھی انہوں نے سود کی شرح کو ختم نہیں کیا. ہم مسلسل یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے, جبکہ پوری دنیا کے اندر اب تو اسلامی بینکاری اور سود فری بینکاری کے کامیاب تجربات ہو رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی اس حکومت نے پاکستانی قوم کو ایک سودی نظام کے اندر مزید جکڑ دیا ہے اور ان کا یہ معاشی پلان اس سودی نظام کی پابندیوں اور جکڑ بندیوں میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 50 لاکھ گھر بنانے اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کے دعوے داروں نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے اور بے گھر کر دیا ہے, اور حکومت کے پاس قوم کے لیے کوئی ویژن نہیں, کوئی پلان نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ مکمل طور پہ ایک ناکام بجٹ ہے. اس کے اندر قوم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور ہم حکومت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر قوم کے اندر ایک شدید مایوسی پھیلے گی. جماعت اسلامی نے اس بجٹ کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے, اور جو ہمارے نمائندے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اوپر متبادل تجاویز بھی بحث کے دوران لائیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے حکومت نے کسی قسم کا ریلیف نہیں رکھا. ہم اسے ریلیف بجٹ کسی صورت نہیں کہہ سکتے. اور میں ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے لیے جو پیکج آنا چاہیے تھا ابھی تک اس کی خبریں تو گردش کر رہی ہیں, لیکن وزیر خزانہ نے اپنی جو بجٹ پیش کیا گیا, جو امور خزانہ کے جو نگران ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی وہاں ریلیف پیکج نہیں اناؤنس کیا گیا. بعد میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صحافیوں نے بھی ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو نبھایا. ان کے لیے ایک ریلیف پیکج اس میں آنا چاہیے تھا. جنہوں نے خاص طور پہ اس وبا کے دوران ایک فرنٹ فٹ کے اوپر کام کیا ہے انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ رویہ بھی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. حضرات محترم, میں اپنی پریس کانفرنس کے دوسرا حصہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. اس وقت ڈیلی بیسس کے اوپر جو کیسز ہیں آپ سارے جانتے ہیں کہ 6000 پلس کے فگر کو ہم چھو رہے ہیں, اور جو کل کی رپورٹ ہے وہ کم و بیش کوئی 6900 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع دن سے لے کر کے آج تک جتنا عرصہ گزارا ہے, اس عرصے کے دوران حکومت کی ناقص حکمت عملی, حکومت کی بے تدبیری اور خاص طور پہ وزیر اعظم کے ضد اور ان کی انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک قومی یکجہتی کا ماحول نہیں پیدا ہو سکا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عالمی وبا کے آگے جس قومی یکجہتی کے ساتھ
پاکستانی قوم کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور حکومت کو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر کے جس قومی ایکشن پلان کو بنانے کی ضرورت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت اس میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو وائرس پورے ملک میں جس شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن سے لے کر کے اب تک کے فیصلے، کنفیوژن اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے، اس کے اندر قوم کو دو ٹوک پیغام نہیں ہے، اس میں قومی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی پلان نہیں بنایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی بھی پی ٹی آئی کے رویوں کی وجہ سے ناکام ہوئی ہے۔ اس لیے اس موقع کے اوپر میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہماری معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بیرونی دنیا میں وہ سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ پی ٹی آئی بیرون ملک پاکستانیوں کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتی رہی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس عالمی وبا کے نتیجے میں جب آج بیرون ملک پاکستانیوں کو سپورٹ کی ضرورت تھی، ان کو تنے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے علم میں لانا اور آپ کے ذریعے سے اہل اقتدار ان تک بھی ہم اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت 26 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں، 15 لاکھ پاکستانی یو اے ای میں ہیں، اور اسی طریقے سے جو بحرین جیسے چھوٹے ملک میں وہاں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے، کویت میں، اس طریقے سے قطر میں، عمان میں، ان خلیجی ممالک کے اندر 47 لاکھ پاکستانی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات آپ کے علم میں لاؤں کہ ایک بڑی تعداد وہاں جو محنت اور مزدوری کرنے کے لیے گئی تھی، وہاں بے روزگار ہو گئی ہے۔ ایک تعداد وہاں اس وائرس کا شکار ہو کر کے بیمار ہے، اور یہ بات بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو وہاں لوگ فوت ہو گئے، اور وہ وہاں ان کی ڈیڈ باڈیز انہوں نے ان کو آئس اور برف لگا کر کے ان کو سیف کیا ہوا ہے، اور وہ انتظار میں ہیں کہ کب پاکستانی حکومت ان کے پیاروں کی لاشوں کو پاکستان لانے کا انتظام کرے۔ لیکن یہاں بدقسمتی کا عالم یہ ہے، ہم حکومتی رویے کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے کوئی پلان نہیں بنایا، کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ صرف پی آئی اے بیرون ملک سے پاکستانیوں کو لائے گا۔ انہوں نے نجی ایئر لائنوں کو بھی اجازت نہیں دی، انہوں نے باقی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بھی اجازت نہیں دی، اور اگلا ظلم یہ کیا گیا کہ آنے والے بیرون ملک سے پاکستانیوں سے کئی گنا مہنگے ٹکٹ انہیں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بیرون ملک سفارت خانے وہ بجائے اس کے کس موقع پہ انہیں لیو فراہم کرتے، وہ ان بیرون ملک پاکستانیوں کو لوٹ مار کرنے اور ان کا استحصال کرنے کے اندر مصروف ہیں۔ ہم حکومت کی اس ناکامی کی اور اس کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری براہ راست وزیر اعظم کے اوپر عائد ہوتی ہے، براہ راست اس کی ذمہ داری وزیر خارجہ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور یہاں میں پنجاب حکومت سے بھی عرض کہنا چاہوں گا کہ یہاں پنجاب کے اضلاع کے لاکھوں لوگ بیرون ملک میں ہیں، لیکن پنجاب کی حکومت نے اب تک چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بالکل بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اب تک جو پنجاب کا 300 ارب روپیہ جو مرکز کے ذمے تھا، یہ تو اس کی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکے، اور یہ اس موقع پہ بیرون ملک پاکستانیوں کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظالمانہ رویہ ہے۔ میں یہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، میں ترقی یافتہ دنیا کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس خطے میں جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے ممالک نے بیرون ملک اپنے شہریوں کو لانے کے لیے انہوں نے بحری جہازوں کا انتظام کیا، انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی، اور وہ اپنے شہریوں کو باہر کی دنیا سے لے کر کے آئے۔ لیکن پاکستان جیسا ملک، انہوں نے اب بیرون ملک اپنے شہریوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کی بیرون ملک تذلیل کی گئی ہے، اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور اس کے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن نے شروع دن سے، آپ سارے جانتے ہیں، ہم نے اس دکھ اور مشکل کی گھڑی میں جہاں حکومت کو تجاویز دی، جہاں حکومت کو پیشکش کی، جہاں حکومت کو پہلے دن کہا کہ ہمارے پاس 300 سے زائد ایمبولینسز ہیں، ہمارے پاس 45 سے زائد بڑے ہاسپٹل ہیں، ہمارے پاس لاکھوں رضاکار موجود ہیں،
اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس وبا کے موقع پہ ہم آپ کے ہینڈ اوور ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور اس وبا کا مل کر کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس حکومت کے رویوں کو دیکھیے، ان کی ظرف کا اندازہ لگائیے کہ آج تک نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس چیز کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یکسر نظر انداز کیا۔ اس موقع پہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی، ہم نے یہ طے کیا ہے، ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کی صوبائی ٹیم اور ضلع کے جو ہمارے صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بیرون ملک سے جتنی ڈیڈ باڈیز آئیں گی، الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا فلاحی ادارہ وہ لاہور ایئرپورٹ سے ان ڈیڈ باڈیز کو لے گا اور تمام اضلاع تک ہم اس کو فری آف کاسٹ ان ڈیڈ باڈیز کو پورے احترام کے ساتھ پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس موقع پہ ہم اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہ بھی آپ کے علم میں لاؤں کہ گزشتہ دنوں میں اب تک کوئی 15 ڈیڈ باڈیز جو بیرون ملک سے آئی ہیں، ہمارا یہ شعبہ ان ڈیڈ باڈیز کو ان کے اضلاع تک پہنچانے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ میں یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ڈیوٹی اور اس فرض کو نبھائیں گے، لیکن حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس موقع پہ ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں یہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن انہوں نے ہمارے شعبے نے لاہور ہی کے اندر ثریا عظیم ہاسپٹل کے اندر جو ایک ٹیسٹنگ شروع کیا اس کرونا وائرس کے حوالے سے، 400 ٹیسٹ ڈیلی کی بیسز کے وہ جاری ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ کیپیسٹی انشاءاللہ 800 ٹیسٹ کے اوپر چلی جائے گی۔ اسی طرح کا ایک سیٹ اپ فیصل آباد میں شروع کر رہے ہیں۔